अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुमा बकाई। मुकालमे की नशिस्त से आपसे मुखातिब। बहुत ज़ोर शोर है इस वक्त के लोकल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, डेट्स दी जा रही हैं, नो कॉन्फिडेंस मूव की बात है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज की नशिस्त हमने एक बार फिर डिवोट की है फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ पे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो भी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को और दीगर चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो हम बात करेंगे आज वो 3 चीज़ों के हवाले से है। पहले तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाई प्रोफाइल विज़िट हुआ, बिल गेट्स का मेडन विज़िट था, पहली दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने 2 बातों के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ़ की। एक, पाकिस्तान की पोलियो इरेडिकेशन की। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वो वाहिद 2 मुल्क हैं जहां इस वक्त भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान ने वहां कंसिडरेबल प्रोग्रेस की है और अब तकरीबन हम इरेडिकेशन वाली लिस्ट में आ गए हैं। अफ़गानिस्तान में वो अभी भी फ़ाल है, मौजूद है और मुश्किल है। दूसरी जो हम अहम बात करेंगे वो रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड का स्टैंड ऑफ है यूक्रेन के हवाले से। ऐसा लगता है कि ये शायद कोई दूर की बात है, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, बिलखुसूस ऑयल प्राइसेस के हवाले से। ऑयल प्राइसेस इस वक्त भी नर्वस 90s के पे हैं, ऐसा कहा जाता है, और ये $100 से ऊपर पर बैरल चली जाएंगी। बाज़ लोगों का तो ख्याल है कि अगर जंग हो गई तो $150 पर बैरल तक इसकी प्राइसेस जा सकती हैं। रेवेन्यू जो है, ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है वो 0.9% हो सकता है, इन्फ्लेशन डबल हो सकता है, और ब्लैक सी के अराउंड जो कुछ हो रहा है वो हम सबको इम्पैक्ट करेगा। दूसरा अहम मौजू है अफ़गानिस्तान और वहाँ के एसेट्स, जो सज़ा दी जा रही है अफ़गान लोगों को उस गुनाह की जो उन्होंने किया भी नहीं। और सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या चाइना इस हवाले से बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो अमेरिका का अनाउंसमेंट आया है, जो प्रेसिडेंट बाइडन ने बात की है उनके एसेट्स को 9/11 के विक्टिम्स को देने का, इसकी कोई तुक ही नहीं बनती। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा। वेलकम टू द शो नगमाना हाशमी साहिबा। आप आजकल बहुत प्रोमिनेंट हैं, हमें बहुत जगह नज़र आ रही हैं। आप उस ब्रीफिंग में भी थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दी बीजिंग से वापस आने के बाद। एक तो पहले जब हम जाएंगे जो हमने टॉपिक आज के लिए आइडेंटिफाई किया है उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले आपका इतना लंबा डिप्लोमेटिक लिस्ट्रस करियर है, आप मुझे ये बताइए, जो एक शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है, और इंटरेस्टिंगली ये शोर अंदर से है, पड़ोस मुल्क का ये ख्याल नहीं है। आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली किस तौर देखती हैं, क्या पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है? देखें उमा, हम अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक नेशनल साइकी बन चुकी है कि हमें कोई क्रिटिसाइज़ करे न करे, लेकिन हम अपने अंदर से इतना ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बाहर के लोगों से ज़्यादा शायद हम खुद अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं, और दूसरे लोगों के जहनों में ये बात खुद ही हम डालते हैं कि जी शायद पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है। देखिए, पाकिस्तान कभी भी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में नहीं था और ना अब है। और सबसे बड़ी तो उसकी मिसाल आप देखिए कि अफ़गानिस्तान का इतना बड़ा इशू हुआ, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने OIC की समिट होस्ट की जिसमें तमाम OIC ममालिक ने शिरकत की, बल्कि आप देखिए कि US के, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, यूरोप के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी शिरकत की और उसको बहुत सराहा। अभी भी आप देखिए तो अभी प्राइम मिनिस्टर का बहुत सक्सेसफुल विजिट चाइना का हुआ है। अभी देखिए उनकी तमाम वर्ल्ड लीडर्स से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई है, और अभी आगे इंशाल्लाह रशिया के विज़िट की भी बातें हो रही हैं। तो हमारे लोगों का मसला ये है कि हमें बहुत शौक़ है सबको इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर तबसरा करने का, बट मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत कम लोग हैं जिसको इसकी कॉम्प्लिकेशंस का, इसकी नज़ाकत का, इसकी जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं और इसके जो बड़े पेचीदा रास्ते हैं और इश्यूज़ हैं
ان کو ہم اس طرح سمجھ نہیں پاتے. اچھا آپ نے ابھی کہا رشیا کے وزٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ اسلام آباد میں ہیں, کلوز ٹو دا پاور سرکلز, کیا یہ وزٹ ابھی کنفرم ہے یا کنفرم ہوگا یا یوکرین کی سچویشن کی وجہ سے تھوڑا سا تعطل ہے؟ دیکھیے یہ رشیا کا جو وزٹ ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دوں. رشیا کا وزٹ کافی عرصے سے اس پہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ کافی عرصے سے ہم دونوں ممالک, رشیا بھی اور پاکستان بھی, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہیں. اور اب وی فیل کہ وہ سٹیج آ گئی ہی ہے کہ ایک اچھا بائی لیٹرل وزٹ ہونے کے لیے چیزیں اور راستے ہموار ہیں. تو یہ ہمارے لیے, اگر آپ جو اسٹریٹجک اور جو اکنامک اپنے حالات دیکھیں اور خطے کی جو کمپلیکیشنز ہیں انہیں دیکھیں, تو آئی تھنک یہ بہت ہی وائز اور اچھا فیصلہ ہے کہ ہمیں رشیا کے پاس جانا چاہیے اور ان سے مل کے نہ صرف خطے کی صورتحال پہ اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کی جو فیوچر ہمارا ٹریجیکٹری ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, بلکہ لارجر انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے ہمارے لیے خطے کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رہنا بہت اہم ہے, ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی اور ہماری اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے. مولانا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیٹیگوریکلی کہ اس وقت جو ویسٹرن ورلڈ اور رشیا کا آپ ایک اسٹینڈ آف دیکھ رہے ہیں, اور جو یوکرین کی کرائسس ہے وہ ریزالو نہیں ہو پا رہا, اس صورتحال میں پاکستان کا رشیا کے ساتھ کنورجنس کس طور دیکھی جائے گی؟ کیا ہم تواتر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے, یہ وزٹ اس طرح تو نہیں دیکھا جائے گا, کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ دیکھیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف 1 منٹ لوں گی آپ کے ناظرین کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, تو یوکرین کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں, آپ کا بڑا اچھی نظر ہے یورپین پالیٹکس کے اوپر اور یورپین ہسٹری کے اوپر. تو دیکھیے یہ تو 500-550 سال پرانا ایک ایشو ہے. یہ ایک جو مین بیٹل لائنز ہے بٹوین رشیا اینڈ یورپ, یہ اس کا ایک حصہ ہے, اور تقریباً 1656 یا سم تھنگ میں یہ پہلی دفعہ رشین ڈومینیشن میں آیا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو اوور ویلمنگ جو 500-550 سال کی ہسٹری ہے تو اس کا رشین ہی وہ علاقے میں رہا ہے. اسی لیے ہر 6 میں سے 1 یوکرینین جو ہے وہ رشین ڈسینٹ کا ہے. اس میں پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وائٹ رشینز کا بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے کہ جی رشیا اپنے آپ کو یورپین سمجھتا ہے, یورپینز رشیا کو یورپ میں انکلوڈ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. جو مور ریسنٹ ہسٹری پہ اگر آپ جمپ کریں تو یہ اس کے اوریجنز آپ کو 1991 میں ملتے ہیں, جو یہ ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین کے فوراً بعد. اور اس وقت یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی یورپ اور امریکہ اور رشیا کے درمیان کہ جو سیٹلائٹ اسٹیٹس آف سوویت یونین ہے ان کی طرف نیٹو اور ای یو کی ایکسپینشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہ ایک ایگریمنٹ تھا جس پہ the West reneged on that. اور ہمیں معلوم ہے کہ پہلے انہوں نے ہنگری اور پولینڈ کو حصہ بنایا ای یو کا, پھر بالٹک اسٹیٹس کو. بٹ وین اٹ کمس ٹو جارجیا اینڈ یوکرین تو یہ بالکل ہی رشیا کی ریڈ لائن ہے. اور اس کے یہ اسی طرح ہے, اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جیسے کیوبن میزائل کرائسس تھا کہ جب سوویت یونین نے کیوبا میں میزائلز لگا دیے تو امریکہ کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ بن گیا وہ, اور پھر the rest is history. تو اسی طرح اگر یوکرین اور جارجیا کو وہ نیٹو میں لے لیں تو وہ تو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو جائے گا, پھر تو نیٹو بالکل ان کے بارڈر کے اوپر آ کے رہ جائے گا. تو یہ ایک ریڈ لائن ہے اور اس کے بڑا ہسٹوریکل اور ایتھنک اور کمپلیکیشنز ہیں. اور one more thing, Huma, if you allow me, اور یہ جو ریسنٹ کرائسس بھی ہے دیکھیے یہ بھی
2013 में शुरू हुआ था और 2014 की फरवरी में क्राइमिया को उन्होंने एनेक्स किया था। तो ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, इस तमाम प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी रशिया से बात हो रही थी। तो ये तो नहीं है कि हमने कोई एकदम से उठ के रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ऑल ऑफ अ सडन सोच लिया है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। The world knows that we've been trying to open up to Russia and Russia was approaching us also. तो ये देखें डेकेड्स में ये रिलेशनशिप्स जाके मैच्योर होती हैं और इस सॉर्ट ऑफ लेवल पे पहुंचती हैं कि फिर आप स्टेट कर सकें, कोई आगे की बात सोच सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई पाकिस्तान की आइसोलेशन होगी या ये कोई ब्लॉक्स के उसमें देखा जाएगा। आपने बहुत अच्छा मुफस्सल मुझे इस बात का जवाब दिया, लेकिन एक और बात जो मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं आपसे पूछूं कि रेड लाइन रशिया क्रॉस नहीं होने देगा, वेस्ट वो अश्योरेंसेस रशिया को देने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं नेटो ओपन डोर पॉलिसी रखेगा, और हालांकि अभी फिलवक्त फौरी तौर पे यूक्रेन का नेटो में मेंबरशिप का कोई चांसेस भी नहीं है, इट्स स्टिल अ पार्टनर, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी, चाहे वो ऑयल इन्फ्लेशन हो, चाहे वो वीट सप्लाईज हो या पूरी ब्लैक सी की पॉलिटिक्स हो, आपका ख्याल है डिप्लोमेसी विल प्रिवेल? आपके ख्याल में कोई बैक ऑफ होगा? रशिया ने थोड़े से तो इंडिकेटर्स दिए हैं, लेकिन रशिया की भी एक रेड लाइन है, तो आपको लगता है डिप्लोमेसी विल प्रिवेल या कोविड-19 से रिकवर किए बगैर हम एक और बहुत मुश्किल सिचुएशन में चले जाएंगे? देखिए, इसमें बहुत अहम है इस बात को याद रखना कि जहां तक ये यूक्रेन का सवाल है, तो अगर आप गौर से देखें तो यूक्रेन पे ना ईयू में इत्तेफाक राय है और ना ही जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं नेटो के उनमें इत्तेफाक राय है, और जो इस अब जब क्राइमिया के सैंक्शंस लगे तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो यूरोप में हो रहा था, और सबसे ज्यादा इस पे इन सैंक्शंस के जो खिलाफ थे उसको जर्मनी लीड कर रहा था और फ्रांस लीड कर रहा था, इसलिए कि यूरोप के अंदर भी देखिए 3 टियर यूरोप है आजकल, और जो ईस्टर्न और सदर्न स्टेट्स हैं यूरोप की वो ऑलरेडी उनका जो बेंड ऑफ माइंड है वो सोवियत यूनियन की तरफ काफी ज्यादा है, बिकॉज वो उनके बॉर्डर के बहुत करीब हैं और उनकी इकोनॉमीज की इंटरलिंकेज है। अब जब ये सैंक्शंस लगी जिसके यूरोप काफी खिलाफ था, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपने देखा एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट्स में और एनर्जी सिक्योरिटी में यूरोप में आया, पर्टिकुलरली जर्मनी में। तो जर्मनी, आपको पता है कि जर्मनी इज द बैंक ऑफ यूरोप, जर्मनी के बगैर तो यूरोप की इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाती है। इसलिए अभी भी देखिए जो मिन्स्क 2 एग्रीमेंट था वो भी जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर करवाया था, और अभी भी जो मीडिएशन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जी लेट डिप्लोमेसी प्रिवेल एंड लेट्स टॉक एंड नॉट टॉक ऑफ वॉर एंड अदर थिंग्स इज जर्मनी एंड फ्रांस। और अभी आप देखिए कि प्यूटन ने दोनों जर्मनी और फ्रांस को यकीन दहानी की है कि उनका कोई इरादा नहीं है कि वो यूक्रेन को इन्वेड करेंगे, और इसमें जो सिल्वर लाइनिंग में देखती हूँ कि बहुत मुफस्सल गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट प्यूटन की इस सिलसिले में। तो ब्रिंक्समैनशिप तो चलती रहेगी, 550 साल पे से ये चल रही है, बिकॉज इसके बहुत एक पर्दे के पीछे दूसरा पर्दा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये प्याज की तरह है, आप एक इशू छीलते हैं अंदर से दूसरा निकल आता है। तो यूक्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त यूरोप तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता कि एक ऑल आउट वॉर या कुछ हो। चीजें चलती रहेंगी, चलती रहेगी। बस मैं एक ऐसा सवाल करूं, इज इट द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो वॉर हाइप क्रिएट की हुई है यूएस ने इस हवाले से, और जबकि रशिया ये तवातुर के साथ कहता है कि जी बस आप हमारी रेड लाइन क्रॉस ना करें तो जंग नहीं होगी, आपके ख्याल में ये कुछ उस तरह की सोच है, बायपार्टिसन सोच है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, शायद अमेरिका को एक और जंग की ज़रूरत है? देखिए, इसमें 2 एंगल्स हैं इसको देखने के। एक तो बड़ा पॉपुलरिस्टिक एंगल है जिसका आपने जिक्र किया, उसमें हाँ हकीकत भी है कि जी अमेरिका जो है वो अपने 250 साल की
جو ان کی ہسٹری ہے اس میں سوائے 12 سال کے وہ ہمیشہ ہی جنگ میں انوالو رہے ہیں. تو اٹ بیسیکلی since they got independence وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری جنگ میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور اسی سے ان کی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہے. بیکاز ویسٹرن ورلڈ میں جو جہاں ریئل اکنامک گروتھ جس کو کہتے ہیں وہ میجر کرتے ہیں آپ مشین ٹول انڈسٹری سے, وہ کہا جاتا ہے کہ جرمنی میں ہی اب رہ گئی ہے. تو پروڈکشن لائنز اور چیزیں جو ہیں وہ اب ایسٹ میں شفٹ ہو گئی ہیں, یورپ سے بھی شفٹ ہو گئی ہیں, امریکہ سے بھی شفٹ ہو گئی ہیں. تو ان کی ملٹری ہارڈ ویئر اور ٹیکنالوجی ہے ایک چیز ہے جس میں بہت زیادہ امپلائمنٹ ہے, بہت زیادہ پیسے ہیں, اور ان لوگوں کی بہت اسٹرانگ ایک لابی بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بول کے تو جنگوں میں وہ گئے ہیں. انہوں نے لیبیا کے بارے میں جھوٹ بولا, عراق کے بارے میں جھوٹ بولا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ جی ایسٹرن یوکرین میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. ارے بھائی, تو آپ کو کشمیر کا جینوسائیڈ نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو روہنگیا مسلمز کا جو ہے وہ جینوسائیڈ نظر نہیں آیا, فلسطین نظر نہیں آتا, لیکن آپ کو یوکرین کے ایک چھوٹے سے اس حصے میں جو رشیا کے ساتھ بارڈر کرتا ہے وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جینوسائیڈ جو ہے وہ ہو رہا ہے ایسٹرن اور سردرن یوکرین میں. تو دیکھیں یہ بہانے ہوتے ہیں, بٹ یہ کچھ حد تک درست ہے کہ جی ان کو ضرورت ہے اپنی اکانومی کو چلتے رکھنے کے لیے کہ ان کا ملٹری کمپلیکس جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن ادر دین دیٹ آئی تھنک دیر آر لارجر انٹرسٹ, جو پولیٹیکل اینڈ جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ, جس میں انفارچونیٹلی یوکرین جیسی کنٹری, اس کی آپ جغرافی دیکھیے یا کرائمیا کا آپ لوکیشن دیکھیں تو اٹس دا بین آف یور لوکیشن. ہمارے ساتھ بھی یہی پرابلم رہا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی دیکھیے یہی پرابلم. I want to make use of your presence here today. کوئک کامنٹ دیجیے گا مجھے, اور اب ہم افغانستان جا رہے ہیں, کہ یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا اسٹیٹمنٹ آیا فروزن افغان ایسٹس کے حوالے سے, جہاں ہم نے بالکل ایک نئی بات سنی کہ وہ آدھے ایسٹس جو ہیں وہ 9/11 کے وکٹمس کو دینا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے بھی اس کو بہت اسٹرانگلی ریفیوٹ کیا ہے, پاکستان نے بھی کیا ہے, افغانستان میں تو اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, اور اب امریکہ کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ شاید اس میں کچھ لیگل لکوناز بھی ہیں. ویئر از دس کمنگ فرام اینڈ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں, اگین افغانستان بھی ایک بہت کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے, اور بہت مار پڑی ہے امریکہ کو افغانستان میں, ڈسپائٹ اسپینڈنگ سو مچ منی, اینڈ وہ دے ہیو نتھنگ ٹو شو فار, نہ ڈیموکریسی, نہ ایجوکیشن, نہ ڈیولپمنٹ, کچھ بھی تو نہیں کیا نا. جہاں جہاں ملکوں میں گئے تباہی چھوڑ کے پیچھے سے وہ چلے گئے ہیں. اور اب ان کے فروزن ایسٹس کو کہنا کہ جی ہم 9/11 کے وکٹمس کو دے دیں گے, تو ہمارے پرائم منسٹر نے تو بڑی کیٹیگورک اور بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی یہ تو اس کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. ہاؤ کین یو اسٹیل دا منی فرام افغان پیپل؟ یہ تو طالبان کا پیسہ تو نہیں ہے نا, یہ تو افغانی لوگوں کا پیسہ ہے, اور ان کو واپس ہر حالت میں ملنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو طالبان کا یا ان کا کیا کہتے ہیں افغانی عوام کا 9/11 کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جتنے بھی 9/11 کے اٹیکرز تھے اس میں تو ایک بھی افغان نہیں تھا, وہ تو سارے عرب سے, جی بالکل, اس میں افغانی تو کوئی نہیں تھا. تو آپ کیسے یہ سارا 9/11 کا ملبہ اٹھا کے تو افغانی عوام پہ تو نہیں ڈال سکتے نا. اور اب آپ ان کو بھوکا اس لیے مار رہے ہیں کہ جی وہ 9/11 میں جو اٹیکرز تھے وہ وہ القاعدہ کے موٹیویٹڈ تھے, اور وہ بٹ دے ور ناٹ افغانس. تو ان کی بیچاروں کی آپ شامت کس لیے لے کر آ رہے ہیں؟ کوئی تک نہیں بنتی اس کی کوئی وجہ, کوئی تک, کوئی لیگل بیک گراؤنڈ, کوئی مورل بیک گراؤنڈ, کچھ نہیں بنتا جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس وقت اعلان کیا ہے افغان ایسٹس کے حوالے سے. کسی طرح سے کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں بنتی. اور اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پڑھیں اور دیکھیں, سو یو آر ویری رائٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ امریکہ کے اندر سے, یورپ میں سے بہت ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی اور مسلم ممالک بھی اب بولنا شروع ہو رہے ہیں کہ
ایک پہلے ہی بیچارے پورے ملک کو آپ نے تباہ کر دیا, ہزاروں لوگ وہاں پہ مر گئے ہیں. اب وہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ باقی عوام بھی جو ہے وہ مر جائے اور پھر اسی طرح کے حالات وہاں پہ ہو جائیں جیسے پہلے حالات تھے, کہ پھر وہاں پہ ٹیررزم جو ہے وہ بریڈ ہونا شروع ہو جائے اور پھر وہاں پہ پراکسی وار شروع ہو جائیں اور یہ خطہ جو ہے وہ پھر فلکس میں چلا جائے اور پھر امریکن ملٹری کمپلیکس جو ہے اور ان کے کانٹریکٹرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں. تو اس کی کوئی تک نہیں بنتی. اگر واقعی ہی پیس چاہیے, اگر امن واقعی آپشن ہے, اگر امن آبجیکٹو ہے, امن آپشن ہے, تو شاید جو افغانستان کو جس طور ہینڈل کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں. نغمانہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, جوائننگ پی ٹی وی نیوز, جوائننگ مکالمہ. آپ سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی کی گفتگو سنی. اسی حوالے سے اور انہی ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں اب جوائن کیا ہے بہت سینئر تدبیرکار ہیں, آتھر ہیں, کالمسٹ ہیں, زاہد حسین صاحب, ایوارڈ یافتہ جرنلسٹ ہیں. زاہد حسین صاحب, آپ کا بھی ویلکم ٹو دا شو. ابھی آپ کا ایک آرٹیکل ہم نے پڑھا, پنشنگ دی افغان پیپل, جس میں شاید جو بائیڈن صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ایسٹس کے حوالے سے, جہاں انہوں نے کہا 50% ایسٹس ول گو ٹو دا 9/11 وکٹمز. ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر سچویشن, اور افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک لفظ استعمال ہونے لگا ہے اب کہ شاید خواہش ہے کہ مینجڈ کیوس وہاں زندہ رہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو اس وقت ڈیسیشن آیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا, وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ یہ جو ہے جو 9 بلین 10 بلین کے قریب جو ہے افغانستان کے ایسٹس ہیں باہر, جس میں 7 بلین جو ہے وہ امریکہ میں تھے, اور یہ جو ہے جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں سے آدھے یعنی $3.5 بلین جو ہیں وہ 9/11 کے جو وکٹمس ہیں ان کی فیملیز کو دیا جائے گا. لیکن بات یہ آتی ہے کہ یہ اس کی کوئی ریشنل نہیں ہے, کیونکہ افغانستان اگر دیکھا جائے تو افغانستان کسی طور پہ بھی 9/11 میں جو ہے وہ نہیں تھا, اس کے ذمہ دار نہیں تھے. ذمہ دار جو تھے وہ دوسرے لوگ تھے. اگر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ کے اور UAE کے جو تھے وہ لوگ اس میں شامل تھے, اور القاعدہ کیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 سال تک افغانستان امریکہ کے آکوپیشن میں رہا ہے. اس کے بعد اس قسم کا فیصلہ آنا بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے افغان لوگوں کو جو ہے وہ پنش کیا جا رہا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کا اثر دیکھیں آپ کہ اگر اس میں وہ ایسٹ جو ہے وہ صرف اگر فریز جو ہوئے تھے اور وہ ان کو دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ اس میں وہاں کے ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو سینکشن فائنینشیل سینکشن لگا ہوا افغانستان میں, اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف سے ہیومینیٹیرین جو ہے کرائسس ہے, اور تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جو کہ بلو پاورٹی لائن میں ہیں. وہاں پہ 50% ایسی آبادی ہے جن کو ایک لحاظ سے کہا جائے کہ صحیح طور پہ پتہ نہیں کہ کل ان کو کھانا کہاں سے ملے گا. اور یہ صورتحال میں ایک فائنینشیل کرائسس جو ایک سینکشن لگا ہوا ہے اس کے اثرات بہت گہرے ہیں. دیکھیں, ہیومینیٹیرین ایڈ ایک حد تک تو پہنچی ہے وہ لوگوں تک, لیکن وہ کافی نہیں ہے. کیونکہ جب اکنامک سینکشن لگتی ہے, فائنینشیل سینکشن لگتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے ان کا پورا بینکنگ سسٹم جو ہے کولیپس کر جاتا ہے. اور اگر فائنینشیل کولیپس ہوتا ہے وہاں پہ تو اس ملک میں جو صورتحال ابھی ایک انسٹیبلٹی ہے وہ اور خراب ہوگی. اور اس میں ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے کہ جو ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ $1.2 بلین جو ہے پلیس کیے گئے ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے, لیکن ان کو پہنچانے کے لیے افغانستان میں وہ بھی ایک بہت ہی مسئلہ موجود ہے, کیونکہ وہاں پہ بینکنگ سسٹم کام نہیں کر رہی ہے. جو سینکشن لگے ہیں جب تک وہ نہیں ہٹایا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ جو ایڈ جو پلیس کی گئی ہے یا جانی شروع بھی ہوئی ہے وہ پوری طرح وہاں تک لوگوں تک پہنچ نہیں پائے گی, اور اس کے اثرات جو ہیں بہت ہی خوفناک ہوں گے. دیکھیں, ابھی تک یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کوئی سول وار نہیں ہوئی ہے, جو کہ لوگ امید کر رہے تھے, لیکن اگر یہ صورتحال بتدریج خراب ہوتی ہے, ایک فائنینشیل کرائسس جو ہے بڑھتا جاتا ہے اور اسٹیٹ افغانستان کی جو اسٹیٹ ہے کولیپس کرتی ہے اس کے نتیجے میں, تو اس کے اثرات نہ صرف ریجن پہ ہوں گے بلکہ اس کے گلوبل بھی اثرات ہوں گے. آپ نے کہا گلوبل اثرات ہوں گے. 2 سوال, ایک جو میرے پہلے سوال کا حصہ ہے, کیا
मैनेज केओस ख्वाहिश है अफगानिस्तान में ज़िंदा रखने की, और चाइना का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया इस हवाले से जहां बाइडेन के स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया गया। आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह देखते हैं? क्या चाइना आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में ज़्यादा प्रोएक्टिव होगा, या बाइडेन क्या जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो या स्टेप्स वो ले रहे हैं, ये किसी तौर जुड़े हुए हैं जो यूक्रेन में क्राइसिस है उससे, जो रशिया से स्टैंड ऑफ है उससे, नॉट टू लेट दिस बेल्ट थ्राइव? क्या ये एक थ्रस्ट है? नहीं, देखें, ये अगर यानी बाकायदा एक सोच समझ है, यानी कि क्योस मैनेज क्योस की जो बात बहुत की जाती है, लेकिन अगर हो या ना हो एक प्लानिंग के तहत, लेकिन जो उसके असरात होंगे इन तमाम एक जो डिसीजंस हैं उनकी या स्टेप्स हैं या फाइनेंशियल जो सैंक्शन लगा हुआ है उसके साथ अगर देखें तो क्योस तो हो ही गया है और क्योस बढ़ेगा। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो है अमेरिका की तरफ से एक अजीब सी चीज़ बन के आती है। देखें, तालिबान के साथ इन्होंने बाकायदा 18 महीने तक जो है दोहा में डिस्कशन की, वहाँ पे एक एग्रीमेंट के नतीजे में वहाँ से अपना एग्जिट किया है। अब इस किस्म की पाबंदी लगाने का समझ में नहीं आती है। ठीक है, अफगानिस्तान पे एक दबाव जरूर होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि जो ह्यूमैनिटेरियन इसके राइट्स के हवाले से हैं, ख्वातीन के राइट्स के मसले पे हैं, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान को भी तालिबान को समझना चाहिए कि जब तक इन हुकूक नहीं होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। लेकिन इस तरह के जो स्टेप्स लिए जाते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का, उसके असर ये नहीं कि तालिबान हुकूमत पे पड़ते हैं बल्कि वहाँ के अवाम पे पड़ते हैं। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि चाइना की तरफ से यकीनी तौर पर इस पर किस्म हुआ है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी इस पर बहुत से सवालात उठते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि दूसरे ममालिक की तरफ से भी यही बात आ रही है। लेकिन चाइना का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है, चाइना ने एक पॉलिसी उन्होंने इंगेज किया हुआ है इस हुकूमत के साथ। अब देखना ये है कि तमाम चीज़ें जो डेवलप करती हैं यकीनी तौर पर पूरे खित्ते को उसका असर करेगी, तो चाइना भी इससे मुतासिर होगा। तो इस किस्म के अब देखना ये है कि दूसरे ममालिक किस किस्म का कदम उठाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अफगानिस्तान के मसले पे या अफगानिस्तान के हवाले से जो इन्होंने स्टेप लिया है वो उसका बराह रास्त मैं नहीं समझता हूँ कि यूक्रेन के जो है क्राइसिस में। लेकिन ये बात तो जरूर की जा सकती है कि इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी जो है बहुत ही एक एग्रेसिव पॉलिसी है, और उसमें जो है उसके असरात जो है न सिर्फ रशिया के साथ जो कन्फ्रंटेशन है, चाइना की पॉलिसी है या अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक है। आप इसको बहुत खतरनाक कह रहे हैं। अगर मैं इसके हवाले से भी आपका कमेंट चाहूँ कि पिछले दिनों जो बलूचिस्तान में हुआ, या जो बाढ़ को उखाड़ने की कोशिश हुई, या बिल्कुल वाज़े तौर पे यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट आई कि 3000 से 5000 तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हैं वो अफगानिस्तान की साइट पे फ़ाल हैं, ये तमाम चीज़ों में आप कोई लिंक देखते हैं? और अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा मखदूश होती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए भी क्राइसिस होता है। देखिए, यकीनी बात है, ये जब बात कर रहे हैं कि अगर अफगान स्टेट कोलैप्स करती है और वहाँ पे जो है एक एनार्की होती है, और वहाँ पे अगर एनार्की होती है इसका मतलब ये सिविल वॉर लाइक सिचुएशन होगी, तो उसमें ऑलरेडी अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ ऐसी तंजीमें, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं, उनको और जो है वो स्पेस मिलेगी। अभी भी सबसे बड़ा खतरा यही है कि वहाँ पे इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन अभी तक मौजूद है, खासतौर पर टीटीपी के हवाले से। टीटीपी की सरगर्मियाँ और बढ़ी हैं जब से तालिबान हुकूमत में वहाँ पे आए, और उसके असर जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान पे जो है बहुत गहरे असर पड़ रहे हैं। और न सिर्फ ये कि बल्कि दूसरे ममालिक को भी इस पर कंसर्न मौजूद है, चाइना की कंसर्न मौजूद है, ETIM वहाँ से वहाँ पे अभी लोग मौजूद हैं, और लोगों को ये ममालिक जो है मैं ये कि तालिबान की जो अगर रिकग्निशन जो है बराह रास्त इसके साथ जो है मुंसलिक है कि क्या वो किस तरह से इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अपने जो है कार्रवाई करते हैं। क्योंकि दोहा एग्रीमेंट की एक बुनियादी शर्त जो थी वो यही थी कि जो है कि ये अफगान तालिबान जो है वो अपनी सरजमीन को किसी भी दहशतगर्द तंजीम को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अभी तक जो है एक जो कंसर्न मौजूद है पाकिस्तान के खास तौर पर कि अभी तक ऐसी कोई भी एक इंडिकेशन नहीं मिलता है कि तालिबान जो है हुकूमत जो है वहाँ की वो
اس قسم کی خاص طور پہ TTP جیسی تنظیموں کی سرگرمیوں کو کنٹین کر سکیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے سرحد پہ جو ہے کتنے اس قسم کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. زاہد میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کنٹین کر نہیں رہے یا کر نہیں سکتے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر پائیں, یا کوئی سافٹ کارنر ہے, ان کی آپس میں کوئی کنورجنس ہے؟ ظاہر ہے وہ ساتھ ساتھ انہوں نے جنگ کی امریکہ کے خلاف, دے وڈ کمپلیمنٹ ایچ ادر, تو کر نہیں رہے یا کر نہیں سکتے؟ میں خیال کر نہیں رہے. دیکھیں کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے اگر ان کو یہ خواہش ہوتی یا جو ہے تو اس میں پھر کیپیسٹی کی بات بعد میں, لیکن اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ وہ جو پاکستان حکومت پہ جو دباؤ جس قسم کا ڈال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان حکومت ان کے ساتھ کمپرومائز کرے TTP کے ساتھ, جو کہ ممکن نہیں ہے. اور جو یعنی اگر بات چیت جیسے ہمیں سب کو پتا ہے کہ ان کی کنڈیشنز کیا ہے TTP کے مذاکرات کرنے کی, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے پرانے جو ٹرائبل ایریاز سے نارتھ وزستان, ساؤتھ وزستان, وہاں سے پاکستان کی فوجیں اپنے نکل جائیں اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو آنے کی اجازت دی جائے. اور پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو پاکستان نے 6 یا 7 سال تک ان کے خلاف جو ایک لڑائی لڑی تھی جس کے بہت وسیع اثرات بھی پڑے تھے, اس کا مطلب یہ کہ اس کو سب ان چیزوں کو انڈر کریں, کوئی حکومت کوئی بھی ریاست نہیں جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان یہ جو آپ نے بات کی, بہت سارے ایسے فیکشن کی بھی بہت سارے فیکشن میں ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ تو داعش کے ساتھ گئی ہے اور کچھ جو ہے وہ یقین طور پہ طالبان کے ساتھ ان علاقوں میں رہی ہیں جہاں پہ ان کی افغان طالبان کا اثر نفوذ زیادہ تھا. اور ان کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ انہوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ امریکہ کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایڈیالوجیکل جو ہے ان کی ایفینٹی موجود ہے. اور ابھی پچھلے دنوں جو بیانات آئے ہیں جس قسم کے پاکستان TTP کے رہنماؤں کے سے وہ بھی اس طرح کا انڈیا دیتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے وہ ایکسٹینشن ہے افغان طالبان کے. تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اور زاہد آپ سے میرا آخری سوال ہے, ایک نیبرز آف افغانستان کی کانفرنس ہے جو بیجنگ ہوسٹ کر رہا ہے, پاکستان کا کیا پچ ہونا چاہیے؟ وہاں پہ جو فورن منسٹر ہیں افغانستان کے وہ بھی انوائٹڈ ہوں گے. واٹ شوڈ پاکستان پچ؟ ہم افغانستان کا ساتھ دے رہے ہیں, افغان طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن دیٹ کین ناٹ بی ڈن ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان. ہمارا پچ کیا ہونا چاہیے اس کانفرنس میں؟ دیکھیں سب سے بنیادی چیز ہے کہ پاکستان کے تعلقات کسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے, اسٹیٹ آف افغانستان کے ساتھ ہونے چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو اب تک ایک موقع وہ اس چیز کو آگے بڑھایا جانا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس پہ پوری طرح جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ جو ہے تعاون کرے, کیونکہ اگر صورتحال وہاں پہ خراب ہوتی ہے تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پاکستان کو کرنی چاہیے اور جو کہ اب تک کر رہے ہیں, لیکن اس کو اور زور سے کہ ریکگنیشن جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو کہ ان شرائط کو پورا کریں طالبان. دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سویلائز جو ریاستیں ہیں اس بات کو تسلیم نہیں کریں گی کہ آپ آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو, خواتین کو جو ہے آپ محروم کریں ان کے حقوق کے ساتھ. یہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ. تو آپ کے خیال میں ریکگنیشن یا لیجیٹمیسی طالبان حکومت کی ابھی وہاں پاکستان کو بہت پرو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے؟ اور آپ کا خیال ہے کیا چائنا ریکگنائز کرے گا ان کو نیئر فیوچر میں, یا یہ ریکگنائزیشن جو ہے وہ ان سم ویز ہولڈ کی جائے گی تب تک طالبان کا بیہیویئر آن گراؤنڈ بہتر نہیں ہوتا, افغان طالبان کا؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں پاکستان کو جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے کبھی بھی ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر اس کے اثرات جو ہے بڑے ویسے پڑیں گے کہ جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہوگا اس میں پاکستان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہو جائے گی. ابھی پاکستان اس وقت کرنا چاہیے جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا ریجنل جو ہے کنٹریز ہیں وہ اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جسٹ ٹورڈز دی اینڈ یہ بھی بتائیے کہ بہت سوال ہے ریکگنیشن طالبان حکومت کی, ان کی لیجیٹمیسی کی. پاکستان کو انہیں ریکگنائز کر لینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے چائنا انہیں ریکگنائز کر لے گا, یا یہ چیز جڑی رہے گی ان کی واک دیر ٹاک آن دا گراؤنڈ پہ؟ دیکھیے پاکستان کو ایگزیکٹلی کبھی یہ ڈسکشن نہیں, اور اس کو جو ہے اس کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے ساتھ چاہیے. ریجنل کے خاص طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک اس وقت ان حالات میں جو کہ اس وقت طالبان کی پالیسی ہے اس پہ ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
चाइना का मौका भी यही है कि चाइना जो है ये तो बात से इसको तस्लीम करता है कि एक्टिव इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए और जो है ताकि एक उस पे तालिबान पे दबाव भी हो, लेकिन ये था कि वो भी बात बहुत साफ तरीके से करते हैं कि वो कंडीशंस कम से कम फुलफिल हो। शायद वो बाकी चीज़ों पे शायद उनको इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लेकिन उनका ये ज़रूर है कि जो है तालिबान जो है वो अपनी खत्ते को, अफगानिस्तान को किसी भी दहशत गर्द तंजीम के लिए कार्रवाई की इजाज़त नहीं दे। चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न ETI का है कि वहाँ पे अभी तक मौजूद है और अभी तक कोई ऐसा इंडिया नहीं मिला है तालिबान की तरफ से कि वो उनको जो है कार्रवाई से रोकें या जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। और पाकिस्तान का मसला, और ये मैं समझता हूँ कि एक ह्यूमैनिटेरियन राइट के जो हवाले से बात है वो बहुत अहम है। ये दोनों चीज़ बहुत अहम है कि आप अगर ख्वातीन के पे जो एक सेकंड रेट सिटीजन के तौर पे कहें, उनके तमाम हुकूक सर्व कर लें, या और भी जैसे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात थी, अगर वो नहीं करते हैं तो खुद भी चाइना खुद भी अफगानिस्तान के अंदर जो हालात बढ़ेंगे। अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अपने मुखालिफिन को भी शरीक करें, लेकिन इंक्लूसिव गवर्नमेंट में ये जरूर होना चाहिए कि तकरीबन अफगानिस्तान के तमाम खित्तों को उसमें नुमाइंदगी जरूर मिले, रिप्रेजेंटेशन जरूर हो, और मैं तो कहूँगी कि विमेन रिप्रेजेंटेशन भी हो। अभी वैसे उनके यहाँ एक विमेन मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हुई हैं, एक खातून आई है उनकी कैबिनेट में। जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे और बात करेंगे कंदील बलोच के हवाले से। मरीना स्पोर्ट्स सिटी सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers. वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे वसीम के हवाले से। ये नाम शायद आपके लिए फेमिलियर ना हो, लेकिन जब मैं कंदील बलोच का नाम लूँगी तो आप शायद इस नाम की निस्बत जान जाएं। कंदील बलोच 26 साल लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने की कोशिश की थी, जिसके साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती थी, छोटे भाई को भी और बीमार वालदैन को भी। उसका कत्ल हुआ और ग्लोबल हेडलाइंस हुई। भाई ने कत्ल किया और फिर भाई पकड़ा भी गया, और उस वक्त शायद उम्मीद बंधी कि ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है और सज़ा होगी। फिर एक छोटी सी खबर आई पिछले दिनों कि उसकी एक्विटल हो गई है, माँ ने उसको माफ़ कर दिया, और कंदील बलोच भी उनमें से एक और स्टैटिस्टिक्स बन गई जिसको हम ऑनर किलिंग कहते हैं। ख्याल ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान में अब ये सोच है कि ऑनर किलिंग को डिस्करेज किया जाएगा। क्या इस फैसले ने एक बार फिर ऑनर किलिंग को इनकरेज किया है, और क्या कंदील बलोच का खून सस्ता था, उसकी माफ़ करने की उसकी माँ को, उसके भाई को इजाज़त है? ये बात, इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। एक इस्लामिक वर्जन भी आता है, एक हमारे लॉज का लकूना भी है, पर दर हकीकत बात तो यही है कि क्या औरत का मरना अहम होता ही नहीं, औरत का कत्ल होना ऐसी बात है ही नहीं जिस पर सज़ा दी जाए। मेरे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स लॉयर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़िया ऐवान साहब। जी ज़िया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप फरमाइए, ये जो वसीम की एक्विटल हुई, जो भाई हैं कंदील बलोच के, और बियॉन्ड डाउट ये बात स्टैब्लिश थी कि उनका कत्ल किया था, आप इसे किस तौर देखते हैं? देखिए, ये बड़ी खुली बात है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो जो लोगों की तवक्कुआत हैं, जो इंसाफ के तकाजे हैं, उसको देखते हुए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं इसमें सिर्फ किसी जज को, वकील को या प्रोसिक्यूटर को मैं सिर्फ मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये बहुत आउटडेटेड है एंड इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। और ये बहुत सारे जो हुक्मरान पहले आए, आपको पता है कि ज़िया-उल-हक के बाद जब गुलाम इसाक़ खान आए तो ये जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड में उसको मिक्स किया उन्होंने इस्लामिक प्रोविजन के साथ, तो वो आधा तीतर आधा बटेर हो गया, ना वो इस्लामी रहा ना वो इंग्लिश।
لا رہا, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوئیں, اور وہ جو کاگنیزیبل آفینس ہوا کرتے تھے نان کمپاؤنڈیبل, جس میں راضی نامہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی راضی نامہ ہو گیا. ایکچولی ایک ایکسٹریم سے ہم دوسرے ایکسٹریم پہ چلے گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرڈر ہو تو وہ قابل راضی نامہ نہیں تھا, اور بہت سارے لوگ جو کہ راضی نامہ کرنا چاہتے تھے وہ راضی نامہ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا تھا, لوگوں کو آ کے کورٹ میں جھوٹ بولنا پڑتا. کیس میں بھی یہی ہوا ہے. از اے لیگل تھنگ, اس کی اجازت ہے, تو یہ قتل کرائم اگینسٹ اسٹیٹ نہیں ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا نا کہ یہ پیراڈائم شفٹ آیا ہے کہ اب آنر کلنگ جو ہے وہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے, ڈومیسٹک وائلنس کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ مرڈر میں انہوں نے کیا. اب یہ جو قندیل کا کیس ہے, یہ اس میں جو ہے آنر کلنگ بھی شامل ہے. اس میں یہ کیس گیا بھی اسپیشل کورٹ میں. اٹ واز ناٹ ان اے نارمل کورٹ بیکاز یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کہلائی, کیونکہ اس سے لوگ بہت خوفزدہ ہوئے, جس سے لوگوں میں بہت خوف پیدا ہوا. تو اس کو تو کمپاؤنڈیبل یہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جو گواہ تھے وہ ریزائل کر گئے, وہ مکر گئے, اور انہوں نے اس کو بری ہونے کا موقع دے دیا. تو یہ کمپرومائز آپ کو پتہ ہے, یہ اخباروں میں بھی آ چکا ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی آیا تھا پہلے کہ جی اس کی فیملی نے ان کو معاف کر دیا ہے. یہ عموماً ہوتا ہے, کہتے ہیں جی وہ تو مر گئی, اب ایک اور خاندان کے بندے کو بھی جو ہے نا وہ پھانسی ہو جائے گی, تو آپ چاہتے ہو تو وہ بہت سارے جو لیگل ایئرز ہوتے ہیں وہ اس بات کو وہ کرتے ہیں. لیکن اسٹیٹ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کہاں ہے؟ ہم تو یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو یہ جتنے بھی کرائم اگینسٹ ویمن ہے, یا جو مذہب کا نام لے کے جو لوگوں کو لنچنگ کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے نا ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, اب بہت سننے میں آتا ہے کہ جی فروغ نسیم صاحب لا منسٹر جو ہے وہ لاز میں چینجز لانا چاہتے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ لا میں چینجز لانے کے لیے کہیں بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے, نہ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ, نہ بار کاؤنسل کے ساتھ, نہ سوسائٹی کے ساتھ. بس اپنے بند کمروں میں, کنڈیشن کمروں میں آپ لا بنا دو اور جا کے پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرا لو بلڈوز کر کے, اور یہ سارے لا بن جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک لیگل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور جو قانون ہے اس میں کمزوری ہے؟ دیکھیں, ہاں قانون میں بھی کمزوری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور کیس جو کہ وہ شاہ رخ جدوئی والا کیس, آپ کو یاد ہے, اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کمپرومائز ہو گیا لیکن کورٹ نے نہیں مانا. وہ بالکل آلسو یہ سملیرٹی ہے اس کیس کے اندر. تو قندیل بلوچ ایک بہت ہی, قندیل بلوچ کا جو کیس ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے, اور ان کو کیا رول پلے کرنا ہے ان کو خود پتہ ہے, ان کو کس طرح. لیکن اب تو ضیاء صاحب اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا, اب تو کیس کلوز ہو گیا ان سم ویز. نہیں, اب بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اب تو یہ فرسٹ کورٹ میں ڈیسائیڈ کیا ہے, اٹ کین بی ڈن کہ بھائی اس میں, اور جو گواہ ریزائل ہوئے ہیں ان کو بھی جیل جانا چاہیے, کیونکہ وہ انہوں نے سچا بیان نہیں دیا ہے. نہیں تو ایسے, یہ تو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے ضیاء, ایسے گواہوں کو جیل بھیجنے کی ہمارے یہاں تو کوئی وہ نہیں ہے نا. ابھی تو بہت سارے کیسز ہیں. عزیر بلوچ بھی لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے اپنے کئی کیسز میں وہ اب بری ہو, مطلب ان سے باہر نکل آئے. تو یہ تو ایک کنسسٹنٹ ہمارے یہاں ایشو ہے نا. کورٹ کے پاس اور پروسیکیوشن کے پاس یہ پاورز ہیں کہ ان کو پتا چلے کہ کوئی گواہ جو ہے اس نے ریزائل کیا ہے, اپنے بیان سے کس طرح کیوں ہٹا ہے. اگر اس میں کوئی بدنیتی شامل ہے تو کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ گواہ کو بھی جیل بھیج سکتا ہے. وہ گواہ کو بھی جیل بھیج سکتا ہے. کیا اسٹیٹ اس حوالے سے نوٹس لے سکتی ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ کی نوٹس کے بعد ہی ہوگا نا سارا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں کرمنل جسٹس سسٹم میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ پراپر نہیں ہوتی. ہمارا فورینزک کا سسٹم بہت خراب ہے. ہمارے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے. تو جب آپ کیس ہی صحیح بنا کے نہیں لیتے رہیں گے, میں نارمل کیسز کی بات کر رہا ہوں, تو اور گواہ بھی آپ کے پاس اسٹاک وٹنسز ہوں, اور آپ صحیح جو ہے نا جینوئن گواہ نہ ہوں, اور ہمارے یہاں جو وٹنس پروٹیکشن پروگرام کو کا عمل درآمد کہیں نظر نہیں آتا. تو جب میرے خیال ہے یہ سب سے اہم بات آپ نے کی ہے کہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام کی ہمیں ضرورت ہے اکراس دا بورڈ, صرف قندیل بلوچ کا کیس نہیں. جی. لاسٹ ورڈ آن آنر کلنگ ضیاء صاحب. دیکھیں یہ بہت سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہے مشرف کے زمانے میں بھی لا چینج ہوا تھا, اور یہ کہا تھا کہ جی جو آنر کلنگ کے کیسز ہوں گے وہ ایس ایس پی لیول کا آفیسر کرے گا. جی. اینڈ دے فیل انسلٹڈ.
They don't do that. اور ہمارے ہاں ایس ایس پی تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کے بیان لے رہا ہو. وہ اپنے ایس آئی کو پکڑا دیتا ہے, کہتا ہے بھی تم کرو. تو وہ ہم اسکوائر ون پہ آ گئے ایکچولی. اب ہم لیگل ریفارم سے پولیس ریفارم پہ آ گئے. دونوں پہ آنا پڑے گا نا آپ کو, کیونکہ پولیس کے بغیر پولیس جو کیس بنائے گی تو پھر کورٹ چلائے گی نا. اور پروسیکیوٹر کتنے کمیٹڈ ہیں, پروسیکیوشن میں کیا لکوناز ہیں وہ دیکھنے ہیں, ججوں کے کیا رویے ہیں, جج کیوں بائسڈ ہیں, ججوں کے بائسنس کو کیسے دور کریں, یہ سارے کوسچنز ہیں جو ہمیں لے کر چلنے ہیں. Right. Thank you so much for joining us, Zia. That was Advocate Supreme Court Zia Evan صاحب, human right lawyer بھی ہیں. بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ کہیں لیگل لکوناز ہیں, کہیں کوئی اور کمزوری ہے, لیکن ایک جان تو گئی اور اس جان لینے والے کو راضی نامہ مل گیا اور سزا نہیں ہوئی. لیکن اس کی ایک اور ڈائمنشن بھی ہے, اور وہ ڈائمنشن ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پھر آپ کی ریاست کو اور آپ کا رویہ عورتوں کے حوالے سے کیا ہے, کس طور دیکھتی ہے. اب ہم بات کریں گے ایک ہارڈ کور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارم برنی صاحب. بہت سارے لوگ ان کو برنی ٹرسٹ کے حوالے سے پہچانتے ہیں. اچھا سارم برنی صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ قندیل بلوچ کے قتل کا تو بہت شور تھا, ایک اس کے اوپر بہت پاپولر ٹی وی ڈرامہ بھی بنا اور اس وقت ہم سب ہل گئے تھے. لیکن جس شخص نے ان کا قتل کیا تھا, ان کے بھائی وسیم, ان کا اب راضی نامہ ہو گیا, ایکویٹل ہو گئی, وہ بری ہو گئے. آپ ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اس پوری صورتحال کو کس طور دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا جی؟ دیکھیں, میں تو ہر بار اس قتل کے معاملات میں یہی افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ کچھ نہیں ہونا ہے, اینڈ میں جا کے راضی نامہ ہو جانا ہے. آج آپ دیکھیں قندیل بلوچ کے قتل کو کتنا ٹائم ہو گیا اور اب جا کے یہ فیصلے ہو رہے ہیں. ایسے فیصلے فوری طور پہ ہونے چاہیے اور اس قانون کو بدلنا چاہیے کہ قتل میں راضی نامہ ہو سکتا ہے. حادثات ہی قتل میں ضرور ہونا چاہیے راضی نامہ, کہ کسی کی سوچ نہیں ہوتی کہ میں جا کے کسی کو قتل کر دوں اور اس میں کسی حادثے میں ٹکراؤ سے یا کسی بھی عمل سے جو ہے نا نقصان پہنچنے سے اگر قتل ہو جائے اس میں راضی نامہ ہو. ایسے جا کے پلاننگ کے تحت قتل کیے جائیں یا کبھی عزت کا نام دے کے, کبھی فرقے کا نام دے کے, کبھی زبان کا نام دے کے قتل کیے جائیں اور پھر اس کے بعد راضی نامے ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہم یہ اپنے ملک کی عزت نہیں بناتے, ہم اپنے ملک کو تماشا بناتے ہیں. اور یہ آئے دن ایسے واقعات جو ہے نا ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. مگر میں ہوں, ضیاء ایوان ہوں یا اور ادارے والے ہوں, کیا کر سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں. جو کرنے والے ہیں, جو ہمارے حکمراں ہیں, اپنی ہی چیزوں سے فرصت نہیں ملتی کہ وہ عوام کے لیے کوئی ایسے جو ہے نا بل پاس کریں, ایسے قوانین بنائیں. دیکھیے, جب قندیل بلوچ کا قتل ہوا تھا تو ہیڈ لائنز تھیں, اور صرف نیشنل یا لوکل ہیڈ لائنز نہیں تھی, گلوبل ہیڈ لائنز تھیں. اور آج جب وسیم کی, ان کے بھائی کی جو قاتل ہیں, ایکویٹل ہوا, راضی نامہ ہوا, اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں پری میڈیٹیٹڈ مرڈر تھا, سوچ سمجھ کر ٹارگٹ کر کے قتل کیا تھا, اس کے حوالے سے نہ تو کوئی بحث ہے نہ تو کوئی بات ہے. نہیں دیکھیں, اس وقت تو ظلم تھا نا, اب تو دوستی ہے. تو کیا خبریں آئیں گی؟ یہ تو دوستی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ دوستی نہیں ہونی چاہیے, یہ نظام ہمارے ملک سے ختم ہونا چاہیے. یہ قوانین اس طریقے کے جو ہیں جس سے لوگوں کا ظلم ہو رہا ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں, ہم یعنی ہمارا جو سب سے پیارا ہوتا ہے, ماں ہو, باپ ہو یا اولاد ہو, اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, ہم کتنا اس وقت روتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ مر گئے. آہستہ 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 سال گزرتا ہے, 2 سال گزرتا ہے, 3 سال گزرتے, اور ہم بھولتے چلے جاتے, اپنی زندگی میں مگن ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کیسز کو سالوں فیصلے پہ رکھ دیں گے, 6 8 8 10 سال فیصلے پہ رکھ دیں گے, تو یقیناً اس کا بھی وہ جو زور ہے, جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے سزا کرانی ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ہمارے یہاں دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے. ایک تو عدالتی فیصلے سالوں چلتے ہیں, تاریخوں میں تاریخ ڈلتی چلی جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ اگر سالوں نہ بھی چلیں تو فوری طور پہ کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے اس پہ ہے کہ کتنی جلدی وہ مانتا ہے, اور وہ کمپرومائز ہو کے بھی قتل کے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ قوانین جو ہے نا سختی سے اس پہ کام ہونا چاہیے. ایسے قوانین اور بنانے چاہیے جس میں ایسے نظام کو ختم کر دینا چاہیے. ہماری عدالتی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سارم برنی صاحب جی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی میں جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی, اور جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی, وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں
کہ قانون کی بھی کمزوری ہے, سوچ بھی کچھ اس طور ہے, اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ جو ڈیلے ہے, جو جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, وہ بھی آپ اور میں ہر وقت دیکھتے ہیں اس کو, اور وہ صرف قندیل بلوچ کا کیس نہیں ہے, وہ آپ کو بہت سارے کیسز میں نظر آتا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ظلم نہیں چل سکتا, تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سم ویز ظلم ہے, اور اگر اس ظلم کو لیگل پروٹیکشن حاصل ہے تو بھی یہ ظلم ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بات ہونی چاہیے, لیگل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور جو بھی لکوناز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. آنر کلنگ کے نام پر لائٹر سینٹینس, راضی نامے یا معافیاں, یہ شاید صحیح اور ٹھیک نہیں ہے. ہمارے امیج کے لیے بھی, ہمارے گلوبل امیج کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. عورتوں کو پروٹیکشن مرنے سے پہلے بھی چاہیے اور مرنے کے بعد بھی. میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے مکالمے کی نشست سے پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.